قرآن پاک کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ آیت متعین کرتی ہے کہ ان دنوں کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ان قرآن کی آیت اللہ کے نام کا ذکر کرے ایام معلومات میں۔ ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ یہ 10 دن یہ ایام معلومات ہیں، تو ان میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے ذکر کو ایک بڑی نیکی کے طور پر پیش کیا گیا، تو اس کا معنی یہ کہ ہر نیکی بڑی قابل قدر ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی نیکی ان دنوں کی اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 2 صورتیں ہیں، ایک تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تکبیر کا ایک صیغہ اور بھی منقول ہے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صیغہ بھی نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا مگر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض علماء نے ان تکبیرات کو سنت متروکہ میں داخل کیا، یہ ایسی سنت جو چھوڑ دی گئی۔ اگر ہم یہ یاد کر لیں تو یہ ایک متروک سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اجر حاصل کرنے کا ایک اور پہلو کہ جو سنت متروک ہو چکی، چھوڑ دی گئی، جس سنت کو لوگوں نے بھلا دیا، اس سنت کو زندہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بڑا آسان صیغہ، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل۔ اجل جلیل سے اللہ بہت بڑا ہے، اکبر اور اجل، اللہ تعالیٰ اکبر ہے، اللہ تعالیٰ اجل ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ہر تعریف کا، ہر ثنا کا، ہر حمد کا وہی مستحق ہے۔ یہ ایک آسان سا صیغہ، آسان سے جملے جو پیارے پیغمبر صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، لیکن زیادہ ان کو پڑھا نہیں جا رہا۔ یہ سنت متروکہ، تو ایک سنت متروکہ کو زندہ کرنے کے مترادف اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ کا ذکر ان دنوں کی سب سے بڑی نیکی ہے۔